جی دوستو، بہت سی کہانیاں سننے کو مل رہی ہیں کہ جو برکس ہے وہ ایوالو ہو رہا ہے اور G20 کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ جو ہے ویسٹرن ایک انفلوئنس ہے دنیا میں، اس کو ختم کرنے کے لیے برکس اب ایک نئی قوت بن رہا ہے۔ جہاں تک G20 کا تعلق ہے، وہ تو میں مانتا ہوں کہ بہت حد تک اب ریلیونٹ سا ہو گیا ہے، اور اگر آپ دیکھیں گے تو برکس میں بہت سے ایسے ممالک ہیں جو G20 کے ممبر بھی ہیں، چاہے وہ رشیا ہو، چائنا ہو، انڈیا ہو۔ تو یہ جو برکس کی لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی، اپنے سوری G20 کی، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ رشیا واز ناٹ پریزنٹ بیکاز آف یوکرین رشیا وار۔ تو کیا برکس ایسا کوئی ایک نیا بلاک بننے جا رہا ہے؟ میرے کچھ تحفظات ہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دیٹ از گوئنگ ٹو ہیپن۔ ایک تو یہ ہے کہ برکس کے اندر بہت سے اختلافات ہیں اور کافی ایسے ایشوز ہیں جن پہ انٹرا برکس ڈفرینسز کافی زیادہ ہیں، اور چونکہ چائنا اور ہم دیکھ رہے ہیں بھارت کے درمیان اب ایران نے بھی جوائن کر لیا ہے برکس کو، پھر سعودی عرب کو بھی کوشش ہو رہی ہے کہ وہ بھی فارملی جوائن کرے۔ اسی طرح اور ایران اور سعودی عرب کے تعلقات آپ جانتے ہیں، بلکہ UAE جو کہ اس وقت ممبر بن گیا ہے، اس کے بھی کچھ ایشوز ہیں ایران کے ساتھ، بلکہ ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنا زیادہ کسی بھی تنظیم میں اتنے زیادہ اختلافات ہوں انٹر اسٹیٹ، تو پھر مشکل ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے اہداف حاصل کر سکے۔ ہم نے سار کا بھی حشر دیکھا، SCO بھی اس طرح ہی انفیکٹو ہے، اور برکس بھی اگر آپ دیکھیے 2009 میں بننے والی یہ تنظیم وہ کہ اب ایکسپینڈ ہو رہی ہے، لیکن کس حد تک ایکسپینڈ ہوگی وی ڈو ناٹ نو، کیونکہ آج جو اس وقت جو برکس کا ہو رہا ہے سیشن سربراہی اجلاس کازان میں، تتارستان کا جو کیپٹل ہے، اور یہ وولگا ریور پہ ہے کازان، تو اس پہ بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ جو ہے اور ممبرز کو لیا جائے نہ لیا جائے۔ تقریباً 30 کے قریب ممالک ایسے ہیں جنہوں نے انٹرسٹ شو کیا ہے، لیکن اگر اتنے زیادہ ممبرز ہو جائیں گے تو پھر وہ انویلڈلی ہو جائے گی آرگنائزیشن۔ جو حشر G20 کا ہوا وہ پھر شاید یہاں بھی ہو، جو معاملات UN میں چل رہے ہیں شاید وہی یہاں پہ بھی چلیں۔ اس طرح اگر آپ دیکھیے تو 57 ممبر OIC کا بھی یہی حشر ہے، وہ بھی بالکل ڈس فنکشنل ہو گیا ہے۔ پھر آپ کامن ویلتھ کو لے لیجئے، وہ بھی جو ہے 53 اس کے ممبر ہیں، وہ بھی کوئی اتنی افیکٹو نہیں ہے، چھوٹے موٹے کیپیسٹی بلڈنگ کے کام کرتے رہتے ہیں۔ وہاں ایک ورک شاپ ارینج کروا دی، کسی اور ملک میں دوسری ورک شاپ کروا دی، تو بس یہی کام ہیں، کوئی ایسا پلان نہیں ہے کہ جس سے دنیا میں پیس ہو، پراسپیرٹی آئے۔ تو یہی حال برکس کا بھی ہے، لیکن برکس اگر یہ فوکس کرے گی اکنامک ریلیشنز میں تو شاید اس کو کچھ کامیابی ہو جائے، کیونکہ ایک طرف تو یہ نیو ڈیولپمنٹ بینک بنایا ہوا ہے، اور پھر دوسری طرف ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک بھی بنا ہوا ہے۔ تو یہ سارے چین کے انیشیٹوز ہیں۔ پھر اب یہ بھی کوشش ہو رہی ہے کہ تقریباً $100 بلین کے قریب ایک فنڈ کریٹ کیا جائے جو کہ کرائسس سچویشن میں ہیلپ کرے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ IMF کی طرز کے اور ورلڈ بینک کی طرز سے کچھ انسٹیٹیوشنز بنائے جا رہے ہیں، اور سب سے بڑا جو چیلنج برکس میں ہے وہ یہی ہے کہ کس طرح جو پیمنٹس ہوتی ہیں ٹریڈ کی وہ کس طرح کی جائیں، کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیے تو جو US ڈومینیٹڈ سسٹم ہے سوئفٹ، اس پہ سینکشنز لگی ہیں، وہ اس وقت رشیا کو اویلیبل نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اب خواہش یہی ہے کہ کس طریقے سے اس میں لوکل جو نیشنل کرنسیز ہیں اس میں جو ہے اس میں جو ہے ٹریڈ کنڈکٹ کیا جائے، تاکہ جو ایک مسئلہ ہے مسلسل جو امریکہ استعمال کرتا ہے، کوئرسو میجرز اور سینکشنز لگا دیتا ہے کبھی کسی بہانے کبھی کسی بہانے، تو اس سے وہ جان چھڑائی جائے۔ تو اب یہ ہو رہا ہے، چین بھی اس پہ کام کر رہا ہے، رشیا بھی کر رہا ہے، بارٹر ٹریڈ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور پھر خاص طور پہ کہ نیشنل کرنسیز میں ہم ٹریڈ کریں زیادہ سے زیادہ۔ ڈی ڈالرائزیشن تو بھی ممکن نہیں ہے، لیکن ڈالر کا استعمال کم سے کم ہو، یا باقی ویسٹرن کنٹریز یورو ہے یا
पाउंड स्टर्लिंग है। तो इन करेंसीज़ का इस्तेमाल कम से कम हो। अब देखना ये है कि ब्रिक्स कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन अभी बहुत अरसा लगेगा, ये कोई ओवरनाइट नहीं होगा, इसमें बहुत टाइम चाहिए, बहुत एफर्ट चाहिए और क्लैरिटी चाहिए कि आया ये हो सकता भी है कि नहीं। क्योंकि ये भी कोई बात नहीं होगी हो रही कि कोई अलग करेंसी बनाई जाए, जिस तरह यूरोपियन यूनियन ने यूरो बना ली, क्योंकि यहाँ पे तो कॉन्टिग्यूटी भी नहीं है जोग्राफिकल, कोई ब्राज़ील में है तो कोई इंडिया में है, तो फैला हुआ है ये ब्रिक्स। और फिर कोई ऐसा भी नहीं है कि किसी एक मुल्क की करेंसी को ये एक्सेप्ट करेंगे मालिक ख़ास। देखिए अगर रेनमिनबी है, चाइना की करेंसी है, तो उसको तो भारत एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो लेकिन कुछ सूरत हाल, कुछ मैकेनिज़म्स डेवलप करने पड़ेंगे ब्रिक्स को, अगर ब्रिक्स चाहती है कि वो रेलिवेंट हो। और फिर कुछ ममालिक को भी शामिल करना पड़ेगा मज़ीद, जहाँ एक तरफ सऊदी अरब है, वहाँ पे तुर्की भी इंटरेस्टेड है, पाकिस्तान भी इंटरेस्टेड है। तो लेट्स होप कि जो ब्रिक्स है ये कुछ मुतबादिल चीज़ें हमें दे सके। लेकिन अभी ब्रिक्स का यही मानना है या कहना यही है, ख़ास तौर पे चाइना का, या तो ख़ास तौर पे ये कि हम कोई ऐसे इदारे कायम नहीं करना चाहते जो कि एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन करें, यानी कि कोई कन्फ्रंटेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं है। हम कोई कन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं जा रहे, हम सिर्फ जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको री-इन्फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखना ये है, क्योंकि रूस इस वक्त प्रेशर में काफ़ी है, लेकिन रूस की बड़ी कामयाबी भी है कि ब्रिक्स वहाँ पे हो रही है, और ब्राज़ील के सदर के अलावा तमाम वहाँ पे लीडर्स मौजूद हैं। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला वो वर्चुअली अटेंड कर रहे हैं। तो कामयाबी तो है रूस की। और अब देखना यही है कि ईरान वगैरह जो मुल्क हैं अब ये भी हिस्सा बन गए हैं ब्रिक्स के। तो दुनिया तो बहरहाल कंसर्न्ड है कि वो ममालिक जो कि, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि वेस्टर्न दुनिया कोई है तो सही, लेकिन इंडिया, यूएई, ये वो ममालिक हैं और मिस्र, जिनके यूएस और वेस्टर्न दुनिया के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। तो ये हो नहीं सकता कि ये ममालिक ब्रिक्स में हों और ये टोटली एंटी वेस्टर्न पॉलिसीज़ अडॉप्ट करें, बल्कि ब्रिक्स में इनका होना वेस्टर्न दुनिया के लिए एक ज़मानत है कि ब्रिक्स ज़्यादा आगे नहीं चलेगी या वो पोजीशंस नहीं लेगी जो एंटी वेस्ट हों। तो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है ये, ब्रिक्स एक इंटरेस्टिंग इंस्टीट्यूशन है। तो इसको हम देखते रहेंगे, अभी डिक्लेरेशन इशू होगा तो फिर उससे बात करेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह।